والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے میں کافی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ حسن اللہ یاری کی بنا چکا ہوں، اور کافی ایسے فتنے جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں ان کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ اور حسن اللہ یاری کی تو میں لاسٹ ویڈیو میں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے یعنی کہ قرآن سے کربلا کو ثابت کر رہا تھا، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں کر سکا، اور اینڈ آ کے اپنی ہی بکس سے اس نے اپنی ہی بکس کی وہ تفسیر جو تھی اس کی ایک حدیث سے اس نے یعنی کہ اپنی طرف سے ثابت کیا کہ یعنی کہ حروف مقطعات سے اس نے ثابت کر دیا کہ اس میں جو ہے حروف مقطعات جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے صرف، تو اس سے اس نے ثابت کیا کہ جی یہ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ اور وہ نا سارا کچھ۔ تو میں نے وہ ویڈیو میں نے یعنی کہ لاسٹ ابھی میں نے ویڈیو جو تھی وہ پوسٹ کی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو آج اس کا ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اس کی، اور یقین کریں کہ بڑا یعنی کہ ہنسی بھی آئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا مطلب جھوٹا دجال جھوٹا، یہ تو پہلے لیے ڈرامے باز بھی ہے، یعنی کہ فلم ہے بہت بڑی نا، یعنی کہ میں حیران ہوا ہوں اس کی حرکتوں کے اوپر کہ اس نے مطلب مین کے رونا شروع کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں رویا کیوں ہے بھائی نا۔ ایک بھائی نے اس سے سوال کیا، ویڈیو یہ چلے گی آپ کے نیچے، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں نا، سوال دیکھ لیں اور اس کا پھر ڈرامہ دیکھ لیں آپ نا، یہ دیکھ لیں آپ۔ جی اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے آپ لوگ جو ماتم کرتے ہیں اور جنزیری ماتم کرتے ہیں۔ جی ماتم کرتے ہیں، جنزیری جرم ہے بھائی، کرتے ہیں۔ یہ جرم ہے۔ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ ارے مجھے دلیل تو دینا تو کہ پہلے پوچھو۔ او بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ ارے پوچھو، ہاں کس لیے ماتم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے اہل بیت نے ماتم کرنے سے سخت منع حکم بات تو بتائیے نا۔ ٹھیک ہے، منع کیا ہے وہ بتا دے، جواب دے دیں گے۔ آپ بتائیے پہلے دنیا والوں کو کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، یہ تو بتاؤ نا ذرا۔ تو کیا امام حسین نے کہا کہ ماتم کرو؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں؟ آپ مجھے ذرا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں بتا سکتے لوگوں کو؟ بحمدی تعالی میں بتا سکتا، بتا دیں کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، بتاؤ۔ یہاں پہ آپ کے اور مولوی خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ یا کم از کم اتنا بتاؤ، خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ اتنا بتاؤ۔ غم میں، ہاں تو غم میں دکھاؤ نا کہ امام حسین نے فرمایا۔ آپ مجھے بتاؤ، سوال کا جواب دے دو بھائی۔ شیعہ خوشی میں ماتم کرتے ہیں یا غم میں؟ ارے مجھے بولنے دو کہ بڑبڑ کریں گے آپ، بتاؤ۔ ہاں ذرا میری بات تو سنیا کریے۔ ہاں میں جواب دے رہا ہوں۔ غم میں آپ دکھائیے مجھے کہ امام حسین ایک لفظ میں بولو نا، خوشی میں ماتم کر رہے ہیں یا غم میں ماتم کر رہے ہیں؟ جواب دے دو بھائی، میں خاموش ہوں۔ ہاں تو غم میں بھی دینا جائز نہیں۔ اور میں نے جواز کا نہیں پوچھا کہ جائز یا نہیں، میں نے پوچھا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب نہیں دے رہا۔ سوال میں میرا جواب چھپا ہے، یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ ہاں سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ میں نے مجھے یہ بات، میں آخری دفعہ کہا، اس کے بعد میں فون کاٹوں گا بھائی، کیونکہ اگر اس طرح بے ایمانی کرتے ہو نا میرے ساتھ، میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا۔ میں پیار سے بات سنو ارشد بھائی، بات سنیے۔ ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں نا، ہم کوئی مجبور نہیں کہ آپ کا فون اٹھائیں، ہم آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ بھی لوگ دیکھیں، بات سنیں۔ آپ سے کتنی دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، غم میں ماتم کرتے ہیں یا خوشی میں ماتم کرتے ہیں؟ یہ نہیں بتا رہے، اب جواب دے دیجیے پلیز، آپ بتا دیجیے۔ اب آپ سوال کا جواب دے دیں، وہی میں فون کاٹ دوں گا۔ غم میں بھی نہیں کرنا جائز، غم میں ماتم کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ سوال کا جواب نہیں دے رہا، کہہ رہا اب میں نے آپ کا فتویٰ مانگا، کس طرح دیا جاتا ہے؟ آپ کے ٹائپ پہ دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کس لیے شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ملعون لوگ جو ہے نا، ایسے لوگوں کے، ایسے احمق لوگوں کا، کہ یہ نہیں بتاتے بھائی دنیا کو معلوم ہے کہ شیعہ کس لیے ماتم کرتے ہیں، تم پہلے یہ پوچھو نا، بتاؤ۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ کیا اسلام میں ماتم جائز ہے؟ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس نے ایک سوال کیا کہ ماتم جائز ہے۔ اچھا اس کا نا ایک سب سے جو شاطر طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سوال کے اوپر سوال ڈال دیتا ہے اگلے بندے کے اوپر۔
اب وہ اس سے پوچھ رہا ہے، سمپل سوال ہے بھائی، تو سمپل سوال ہے، آپ بتا دو ماتم جائز ہے کہ نہیں. آپ ثابت کرنا چاہتے ہو قرآن سے ثابت کر لو. وہ آپ کے پاس ایک آیت ہے، آپ اس سے ثابت کرو گے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 84، جس سے آپ لوگ اکثر آپ کے ذاکرین علماء سارے اس سے ہی ثابت کرتے ہیں. اس پہ ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جو شہنشاہ نقوی نے ثابت کیا تھا، تو میں نے اس پہ پھر ایک ویڈیو بنائی تھی. تو وہ بھی جھوٹ پہ جھوٹ، یعنی کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی چینج کر دیا اپنی مرضی سے نا. تو اب یہ اس پہ الٹا سوال ڈال دیتا ہے کہ یہ بتاؤ ہم ماتم کرتے کیوں ہیں. اچھا، وہ پھر بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماتم جائز ہے یا نہیں ہے. یہ اب اسے تکرار کر رہا ہے کہ پہلے تم میری بات کا جواب دو. بھائی بات یہ ہے کہ آپ وہاں ایز اے عالم بن کے بیٹھے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نا بھائی، تو سوال کا جواب آپ دیں. اچھا، تکرار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ویڈیو کے اندر. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی کال کاٹ دیتا. اب چونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے ماتم کے حوالے سے نا، کہ ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. اچھا، اب ماتم کی جو زیادہ یہ وہ دیتے ہیں سورہ یوسف سے، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے نا. اچھا، اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کو جواب نہیں دے پاتا. اس کے بعد جیسے ہی اس کی کال کٹ کر دیتا ہے، کیونکہ تکرار شروع ہو جاتی ہے، وہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ مجھے جواب دو، میں سوال کرنے آیا ہوں، میں نے کال ملائی ہے. بھائی بنتا بھی یہی ہے نا، اگر آپ مجھے کال ملائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ یا تو میں کہوں گا مجھے نہیں آتا، یا میں کہوں گا کہ ہاں یار میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. الٹا میں یہ تو نہیں کہوں گا نہیں یار پہلے آپ مجھے اس کا جواب دیں پھر میں آپ کو جواب دوں گا. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جب اس نے دیکھا کہ میں نے کال کاٹ دی ہے، میں اس ٹائم آن لائن ہوں اور سارے مجھے سن رہے ہیں، تو لازم بات ہے میرا کوئی حساب کتاب تو بنتا نہیں ہے، اور میں کس طریقے سے اس کو کور کروں. اس نے کیا کیا، اینک اتار ادھر پھینک اور یہ کر کے رونا شروع کر دیا. کہ اب رو کیا رہا ہے اور ڈرامہ کیا کر رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا ماتم کیوں کرتے ہیں. بڑا دکھی جیسے نا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے. ایک تو ویسے شکل پہ پھٹکار برس رہی ہوتی ہے اس کے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے تو کئی دفعہ کہا پتہ نہیں نشہ کر کے بیٹھتا ہے، اس سے تو بولا بھی نہیں جاتا صحیح طریقے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ رو رہا ہے کہ مطلب جو انہوں نے مصائب جھیلے، میں تو اب یہ اس کے الفاظ بتا رہا ہوں میں، جو انہوں نے مصائب جھیلے اور جس طرح وہ یعنی کہ ان پہ ظلم ہوا اور جس طرح وہ ہوا، میرا دل کرتا ہے میں کسی کا ٹکر مار دوں، میں یہ کر دوں. تم مجھ سے ماتم کے بارے میں پوچھتے ہو، ماتم کیوں ہوا؟ تمہیں پتہ بھی ہے ماتم ہم کس لیے مناتے ہیں، ماتم کس لیے کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں اس سے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہاں ہوئی تھی؟ کوفے میں. کنہوں نے کی تھی؟ ان کے ارد گرد جو بھی ان کے شیعان علی تھے ان میں سے کسی نے کی نا. اب وہاں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ٹائم تک زندہ تھے، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زندہ تھے، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ تھے. اب یہ لازمی سی بات ہے، انہوں نے یہ الزام لگانا ہے کہ بنو امیہ نے کر دی ہوگی. ٹھیک ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں تھا. ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید انہی کے لوگوں نے کیا، ان کوفیوں نے. کیونکہ کوفیوں کے بارے میں واضح طور پہ کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی، کوفی اپنا عہد پورا نہیں کرتے. اسی طرح جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس نے بلایا تھا ان کو؟ بار بار خطوط کون لکھ، ان کی کتابوں میں ہیں، ان کے ذاکرین کہتے ہیں کہ خطوط لکھ لکھ کے بلایا ان کو، کیا آ جائیں ہم تو تیار ہیں اور ہم تو بالکل یعنی کہ ریڈی ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، آپ تشریف لائیں، بس آپ تشریف لائیں، ہم تو بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں. تو آپ ایون یہ دیکھ لیں کہ ان کو تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کرنا یہ ہے کوفیوں نے، جبکہ ان کو منع کیا گیا بھائی تمہارے والد کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا، تو تم ان سے بچو، نہ جاؤ، کم از کم اب جا رہے ہو تو فیملی تو نہ لے کے جاؤ. تو وہ تو اپنی طرف سے اس چیز کو لے کے چل رہے تھے کہ نہیں بھائی مجھے تو خطوط آئے ہیں، یہ دیکھو تھیلا بھرا پڑا ہے. اور وہی ہوا کہ جب وہ رستے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ مسلمین عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو شہید کر دیا گیا. اب لازمی بات ہے، کلچر تھا وہاں کا، عرب کا ایک سسٹم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ واپس بھی آنے لگے تو ان کے بیٹے آ گئے، انہوں نے کہا ہم تو کیا میرے والد کا قصاص نہیں لیں گے، کیا میرے والد کا بدلہ نہیں لیں گے؟ انہوں نے کہا چلو بھائی بدلہ تو لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جب وہاں معاملہ کھلا، ساری چیزیں پتہ چلی اور جب یہ خبر وہاں تک پہنچی، خیر میں اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر، آپ کو پوری تفصیلی اس کے اندر ساری یعنی کہ ڈیٹیل بتاؤں گا. لیکن میں آپ کو مختصراً ایک بات بتا رہا ہوں کہ پھر حضرت جب امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو 2 راتوں پہلے انہوں نے تمام کوفیوں کو بلایا اور ایک کا نام لے کے اس کا خط دکھا کے کہا کہ کیا فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا؟
کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا؟ بھائی تم نے لکھ کے بلایا نا، تو آج تم مکر رہے ہو، آج تم ڈر رہے ہو۔ آپ دیکھیں کہ کوفیوں کی 12,000 کی وہاں 12,000 تیار تھے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ بعد میں جب حضرت عقیل کو، مسلم عقیل کو شہید کیا گیا، تو اس ٹائم کے بعد کو 1000 بھی نہیں رہ گیا تھا، 500 بھی نہیں رہ گیا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے شہید کروایا، ان بدبختوں نے شہید کروایا۔ اب آپ دیکھیں کہ شہید کروانے کے بعد ماتم کیا کس نے تھا؟ ماتم کیا کس نے تھا؟ انہوں نے ہی کیا تھا نا، کوفیوں نے۔ تو اس کا مطلب تو پھر مان لینا چاہیے کہ جو کوفی ہیں، اس کا مطلب اہل تشیع جتنے بھی ہیں یہ سارے کوفی ہیں۔ کوفی ہے نا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفی منافق ہوتے ہیں۔ کوفیوں نے ہی یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، انہوں نے ہی تھا نا۔ اس کا مطلب تم لوگوں نے خود بلایا، تم پٹتے ٹھیک ہو، بھئی تم لوگوں نے بلا کے ان کو شہید کیا، قاتل تم لوگ ہو۔ پھر ہسٹری کس نے لکھی وہاں پہ؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکیلے تھے میدان میں جب آخری وقت آیا، اور بیبیاں جو تھیں وہ خیموں میں تھیں، مقتل کے اندر جنگ ہو رہی ہے، حضرت امام حسین اکیلے ہیں۔ تاریخ کس نے لکھی؟ وہ واقعات کس نے بتایا جو ان کے ذاکرین بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے علماء بتا رہے ہوتے ہیں؟ یا گھوڑے نے آ کے بتائے؟ بھئی انہی کوفیوں نے بتایا نا، یا یزید کی فوج نے بتایا نا، کس نے بتایا؟ اس تاریخ کو یہ قرآن پر معتبر سمجھتے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں نے لکھی۔ بھئی اور کس نے بتانا تھا؟ آپ تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں۔ مقتل میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں، بیبیاں خیموں میں ہیں، وہاں کون ہے؟ وہاں ارد گرد تو اس کی فوج ہے، اور بیچ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہے۔ تو کس نے ان کو، کس نے تاریخ لکھ دی؟ کس نے وہ واقعات بتائے؟ کس نے وہ واقعات سنائے؟ سارا کس نے بتایا؟ ٹھیک ہے بعد میں بیبیاں آئیں، انہوں نے آ کے بتایا ہوگا، وہ بات سمجھ آ گئی، لیکن اس ٹائم کے حالات بھی یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا ہوا، میں نے تو آپ کی کتابوں سے ثابت کیا ہے، آپ کی کتابوں سے، یہ آپ کی کتابوں کے اندر مینشن ہے کہ بلایا کس نے تھا؟ کوفیوں نے بلایا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خط لکھ کے، خطوط لکھ کے، ایک پورا تھیلا بھرا ہوا تھا۔ تو شہید تو تم لوگوں نے خود کروایا ہے، تو تم لوگ صحیح پیٹتے ہو، تمہیں پیٹنا چاہیے، کیونکہ تم لوگ قاتل ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ برحال خیر، تو یہ اس نے نا ٹوپی ڈرامہ کیا وہاں پہ رونے کا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور آڈینس لازمی بات ہے اس کو لائیو دیکھ رہی ہے کہ وہ جواب بھی نہیں دے سکا، اس کی کال بھی کٹ کر دی، کٹ کرنے کے بعد اپنا ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا۔ تمہیں ان کے مصائب کا پتہ ہوتا، جو تکلیف انہوں نے، میرا کلیجہ کھولتا ہے، میرا فلاں ہوتا۔ یار تو تیرا کھولتا ہے، ہمارا نہیں کھولتا۔ نواسہ رسول تھے بھائی، وہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھے۔ تو تم تو کوفی ہو، تم لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ تو اس دجالی فتنے کا آپ ڈرامہ، یعنی کہ ڈرامہ چیک کریں کہ جب اس سے بات نہیں بن پاتی، یا تو آئیں بائیں شائیں اگلے پہ سوال ڈال دیتا ہے، یا پھر رونا پٹنا ڈال دیتا ہے، سمپتھی گین کرتا ہے۔ یہ سب ڈرامے بھائی، یہ میں نے کہا نا یہ دجال ہے، یہ دجالی فتنہ ہے بہت بڑا، جو کہ حیران ہوں۔ ویسے میں اس کے بہت بڑا ایکٹر ہے، اس کو کام کرنا چاہیے وہاں پہ، صحیح ہے یہ امریکہ میں، پہلے کبھی پگڑی باندھ لیتا ہے، کبھی کچھ کر لیتا ہے، کبھی کچھ کر لیتا ہے، یہ تو بہت بڑا ایکٹر ہے۔ تو خدا رہا اس فتنے سے بچیں، یہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس فتنے سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔